बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले आज ही ना सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उन्होंने वकला से भी मुलाकात की। परसों भी उनका एक सेशन था सहाफ़ियों के साथ मुलाकात का। उन्होंने मोटरवे के बजाय जीटी रोड से जाना पसंद किया है और अभी तक मियां साहब जहां जहां निकले हैं वहां पीएमएलएन के मुताबिक और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको खासी पजीराई मिली है। तो आपको क्या लगता है, मियां साहब को जीटी रोड पे भरपूर वेलकम मिलेगा पब्लिक की तरफ से? ऑफ कोर्स, लंबा उस्तरे मारे हैं, ब्लेड मारे हैं बोरियों पे नोटों के, और सारी डेवलपमेंट का पैसा लगने लगा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये ज़हन नशीन रख लें कि ये जो खेल आज वो खेलने जा रहे हैं इसका वक्त ख़त्म हो चुका है। और अगर ये समझते हैं कि इस तरह वो ट्रायल रुक जाएगा, इस तरह नैब का रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा, और जैसे उनके वजीरों ने कहा है कि गुजरांवाला पहुंचने से पहले नवाज शरीफ बहाल हो जाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब मुबारक हो आपको, आप बहाल हो गए हैं लेकिन केसों के अंदर। और ये 19 केसेस हैं आप पे, और लोगों को आप कह रहे हैं जी एक मुन्ना सा मेरा कामा है, ये नहीं बता रहे कि 1.5 अरब रुपया उस कामे पे की वजह से आया हुआ है और सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 19 केसेस हैं मुझ पे, और अगर हुदैबिया का केस खुल जाता है तो ये सारा खानदान की सियासत गरक हो जाएगी। और ये ना सिर्फ गरक होगी, और LNG वाले को भी कहना चाहता हूं, मैं तकरार में चैलेंज करता हूं। कल मैंने किसी और चैनल किया था कि दुनिया की सबसे महंगी LNG है, आपने कमीशन खाई है, और खाकान अब्बासी साहब आप पार्टनर हैं, आप आ जाएं एक्सप्रेस पे, मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं साबित ना कर सका कि आपकी LNG में पार्टनरशिप है। मुझे एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, वरना मैं 1-2 दिन अब मसरूफ हूं, वरना मैं कल दायर करता रेफरेंस आपके खिलाफ। आप पार्टनर भी हैं, आपका इस LNG में हिस्सा भी है, दुनिया की सबसे महंगी LNG है, आपने डिस्ट्रॉय किया इस मुल्क को, 125 कारखाने बंद हैं टेक्सटाइल के आपकी वजह से आज $5 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कम हुई है, आपकी वजह से 10 बिलियन, क्योंकि काम नहीं है, हर चीज मंगाई जा रही है। $35 बिलियन आपने 4 साल में कर्जा लिया है, जबकि पाकिस्तान ने टोटल कर्जा 40 सालों में 40 बिलियन लिया है। और बहाल होने जा रहे हैं जी, बिल्कुल घबराए नहीं। ये सारा NRO की कोशिश हो रही है, और आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में कह दिया गया है, मिस्त्री होशियारबाश, आइन और कानून सरबुलंद रहेगा। आइन, ये फौज कह रही है, ये सियासतदान नहीं कह रहे, कि आइन के एहतराम के खिलाफ कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी, और कोई शख्स रियासत की इल्म बरदारी से बढ़कर नहीं है। मुल्क अजीज है, आइन का एहतराम है, आइन के दायरे में रहकर सारे मामलात होंगे। ये आज के फॉर्मेशन कमांडरों की मीटिंग की स्टेटमेंट है। सर जी, शेख ये कोर कमांडर वाली जो आज की डेवलपमेंट है इस पे बात करते हैं अभी, लेकिन ये शाहिद खाकान वाले मामले में नैब ने तो उन्होंने दिसंबर में ही शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG पर रेफरेंस बनाने की शिकायत खत्म कर दी है। अब शेख रशीद अहमद, आपके पास क्या ऑप्शन? 17 साल से 19 केस नवाज शरीफ के खिलाफ खत्म हुए, बहाल होने जा रहे हैं। ये नैब एक नई नैब बनने जा रही है। इमरान साहब, 3 दफा मैं कहता हूं, ये नैब अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नई नैब बनने जा रही है। और आप बुला लें खाकान अब्बासी को, मैं साबित करूंगा कि इसके पास न सिर्फ कमीशन है बल्कि इसके हिस्से हैं, इसमें इसकी पार्टनरशिप है इसमें। और आपने नैब ने खत्म कर दी, मुझे बार बार वहां पैगाम भिजवा रहे हैं नैब वाले, जनाब ये तो खत्म हो गई। और जो लोग कापी लेके आ रहे थे उनको भी रास्ते में इन्होंने रोक लिया कि कापी जो है, आप एक काम करें इमरान साहब जी, इसको कहें कि आपको कतर, देखें मेरा हक है, मैं इस मुल्क का शहरी हूं, 7 दफा मैं वजीर रहा हूं, 7 दफा MNA बना हूं, कि कतर का लेटर दे दे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये इन्होंने लंदन में रखा हुआ है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 साल की कमीशन, 15 साल पार्लियामेंटेरियन आप मांग सकते हैं शेख साहब।
بہت کہتے ہیں اسمبلی میں گیا ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. اب سوچ رہا ہوں اس کا لیگل کنسپٹ کیا ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. شیخ صاحب آپ نے ابھی ایک جملہ بولا، انڈر دا سپرویژن آف سپریم کورٹ ایک نئی نیب بننے جا رہی ہے. ابھی آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نیب میں کیسز چل رہے ہیں اور ان کو ٹائم باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ 6 ہفتے کے اندر ہی کرو، اور ان کے اوپر بھی ایک جج، یہ اعتراض ہے ان کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ایک جج اوپر بٹھایا جا سکتا ہے، ہمارے کیسز نارمل طریقے سے چلنے دیں. آپ عام آدمی نہیں ہیں نواز شریف صاحب. عمران صاحب, he is not a commoner. He been 3 times a Prime Minister of Pakistan. He been the Chief Minister of Pakistan. They been 4 times Chief Minister of Pakistan. یہ تو JIT نے کمال کر دیا کہ ملک کے وزیر اعظم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. ورنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ اس خاندان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے؟ کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی. اور اگر حدیبیہ کھل گیا، یہ جیل جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نا ذرا یہ ہنگامہ کریں گے، یہ سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو تباہی اور بربادی کے دھانے لے جانا چاہتے ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں اگر ہم نہیں تو پاکستان نہیں، ہم نہیں تو جہنم میں جائے سب کچھ، ہم ہیں تو سب کچھ ہے. اگر نواز شریف نہیں ہے تو اس ملک کا چلنا ہی محال ہے. کس کے خلاف جا رہے ہیں جی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں نا. ٹکراؤ کرنے جا رہے ہیں. کسی کو نقصان نہیں ہوگا، صرف یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اور کوئی جانی نقصان ہو گیا تو ذمہ دار نواز شریف صاحب ہوں گے. اچھا شیخ صاحب، اور آپ دیکھیں انہوں نے جی فرمائیے. دیکھیں انہوں نے یکم کے دن کچھ لوگ پکڑے گئے، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کا پروگرام تھا کہ شیخ رشید کو یا عمران خان کو ختم کر دیا جائے. یہ اجرتی قاتل لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں. سر یہ پینک ہو گئے ہیں، ان کی لوٹی ہوئی دولت ان کے کسی کام کی نہیں. اب کس نے ان کو پیغام دیا جی؟ نواز شریف صافی گیا، امتیاز عالم نے. امتیاز عالم چیخا ہے کہ بکری نہ بنو، جنیجو نہ بنو، شیر بنو. مجیب الرحمان شامی چیخا ہے، رانا رائے وہ کیا نام ہے اس کا، حفیظ اللہ نیازی چیخا ہے. اگر یہی ان کے ایڈوائزر ہیں تو مبارک ہو نواز شریف صاحب. کسی اور کا تو نہیں مجھے پتا، آپ کا یہ کام تمام نہیں. لیکن شیخ صاحب جو ایڈوائزرز ہیں، اگر لیڈر نے نکلنا ہے تو جب فیصلہ آیا اس دن اگر میاں صاحب لاہور آتے، پبلک اپنی مرضی سے نکلتی، تو کیا کچھ اور پرسیپشن بنتی کہ واقعی لوگوں کو دکھ ہوا، وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے. اب یہ 1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے تیاریاں کر رہے ہیں، روزانہ میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں، راستے کے لیے. کیا اس کو آپ پبلک کا ریئیکشن سمجھیں گے یا ایک مینجڈ قسم کی ریلی سمجھیں گے؟ اخلاقی طور پر نواز شریف کا کوئی حق نہیں بنتا وہ چلو بھر پانی لے کر ڈوبے سیاسی طور پر، کہ سپریم کورٹ نے اس کو تاحیات نااہل قرار دیا ہے اور اس کے کیسز ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیب کو کہا کہ وہ ریفرنسز داخل کریں، 6 ہفتے کے اندر داخل کرے اور 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو. یہ ان کو اس لیے قبول نہیں کہ یہ 17 سال سے ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. صرف 2 کیسز کا فیصلہ ہوا، ہیلی کاپٹر کیس اور طیارہ سازش کیس. باقی کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، کوئی شہادت ہی نہیں آئی. اور جس کیس میں اس ملک کے فنانس منسٹر ایک صفحے پہ 2 دستخط ہیں، اگر وہ اوپن ہو گیا تو کیس زیادہ دن 6 ہفتے تو لے ہی لے گا، 6 مہینے نہیں لے گا. شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب لانگ مارچ پہ آپ لوگوں کی طرف آ رہے تھے اسلام آباد، آپ کیونکہ یہاں تھے، تو گجرانوالہ میں انڈے اور ٹماٹر مارے تھے لوگوں نے، پتھراؤ بھی کیا تھا. اب میاں صاحب واپس جا رہے ہیں، کوئی ویسی سچویشن، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. ایک تو وہ پبلک ہے جو میاں صاحب نکالیں گے، موبلائز کر کے میاں صاحب کے لوگ نکالیں گے، کیا کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، تصادم ہو سکتا ہے؟ دوسری اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے، میں اسپیسیفکلی الگ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کل عمران خان پریس کانفرنس کرے گا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہے گا کہ کوئی گھروں میں رہے. 13 اگست کو ہم جلسہ کر رہے ہیں، لیاقت باغ میں کرتے ہیں یا لال حویلی میں، یہ کل فیصلہ یا پرسوں کر لیں گے. لوگوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کل عمران خان پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ باہر نہ نکلیں، یہی ان کی خواہش ہے.
اور جو انڈے یا جو کچھ ہوا تھا عمران خان کے رستے میں وہ ایس پی خود گائیڈ کر رہے تھے. میں خود اس چھوٹے سے قد کے ایس پی کو دیکھ رہا تھا کہ اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تیری شکل تو فوکس ہو گئی ہے لیکن تیری وردی کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج پنجاب پولیس بن جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. پاک فوج رہے گی. اور پاکستان کی عدلیہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کی عدلیہ نہیں ہے, وہ آئین اور قانون کی عدلیہ ہے, اور اس پہ وہ کھڑی رہے گی. میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا, آج کے اخبارات میں جو شیخ صاحب مین سرخی ہے, وہاں ایک چیز قابل ذکر ہے, سویلین سپرمیسی. یعنی یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سویلین سپرمیسی پاکستان میں ہونی چاہیے, اس کے خلاف سازش نہیں ہونی چاہیے. تو دوسری طرف تو عسکری ادارے ہیں. کیا یعنی میاں صاحب کو لگتا ہے کہ عسکری ادارے اپنی سپرمیسی کے لیے سویلین سپرمیسی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بڑا کلیئر میسج ہے, وہ پبلک میں جا رہے ہیں. میاں صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میاں صاحب کو ایک دفعہ صدر پاکستان نے نکالا, دوسری دفعہ آرمی نے نکالا. حالانکہ وہ خود آرمی کی پیداوار ہیں, جی او ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اسی گوال منڈی سے انہوں نے الیکشن لڑا تحریک استقلال کی ٹکٹ پہ, اور ایک اقلیتی ممبر سے بھی کم ووٹ لیے کسی یونین کونسل کے. تیسری دفعہ ان کو عدلیہ نے نکالا. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. پاناما کو ساری دنیا جانتی ہے. ساری دنیا میں لوگوں نے پاناما کے خلاف ریئیکٹ نہیں کیا, سٹیپ ڈاؤن کیا. نواز شریف واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پاناما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو نہیں کی, عدلیہ کو بھی کہا تم کون ہوتے ہو. وہ کرپشن کی بلڈنگ کے نیچے خطاب کیا اور کہا تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. لندن کے اس فلیٹ کے نیچے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے پوچھنے والے. سر, ان کا غرور ان کو لے ڈوبا ہے, ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا ہے. آپ ان کے انجام کو بھی دیکھیں گے. میں ان کو کل بھی مشورہ دیتا ہوں, آج بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو ٹکراؤ کا مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں, آپ کے دشمن ہیں. آپ کے دوست نہیں, آپ کے دشمن ہیں. اور اس ملک کو خطرہ ہے کہ ایک نئے حالات کے مد میں یہ چلا جائے گا. شیخ صاحب, یہ جو میاں صاحب کی رائے, جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 48 گھنٹوں میں, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں 72 گھنٹوں میں, تو وہ سے 3 دن میں وہ لاہور پہنچے گی, یہ میاں صاحب کو پولیٹیکلی کتنا ریوائیو کرے گی؟ فائدہ ان کو کتنا اس سے ہوگا آپ کی پیمائش میں؟ مجھے نہیں پتا. سارا ملک 20 کروڑ لوگ بھی اس کے لیے نکل آئے. اب یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا. وہ دن چلے گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. میں کہتا ہوں جی 20 کروڑ کی 20 کروڑ قوم اس کے ساتھ نکل آئے گی, لیکن 5 ججوں کا فیصلہ ریویو میں بھی نہیں بدلے گا. یہی 5 جج سنیں گے, کرے ریویو, اور یا اسحاق ڈار جیل جائے گا یا نواز شریف جیل جائے گا. دونوں میں سے ایک ضرور جائے گا. اگر حدیبیہ کھلا تو بچوں سمیت بھائی جو ہیں اس میں سزا ہو جائیں گے. ایک تو یہ تو پولیٹیکل تھا نا, اس پارٹی کی قیادت کریں گے. یہ تو پولیٹیکل, میں نے کہا تھا کہ فائدہ کتنا ہوگا میاں صاحب کو, تو اس پہ آپ نے اپنی رائے محفوظ رکھی. لیکن قانونی لحاظ سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی بھی وہ آج بھی ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی نقطہ نظر سے اداروں کو دباؤ میں لا رہے ہیں میاں صاحب یہ ریلی نکال کے. ادارے دباؤ میں آ جائیں گے. اب تو وہ پرائم منسٹر بھی نہیں. عمران خان صحیح کر رہے ہیں, نواز شریف کوشش تو کر رہے ہیں. نواز شریف ایک این آر او چاہتا ہے, ایک ایسا این آر او جو مشرف کے دور میں ہوا. وہی این آر او چاہتا ہے کہ اس پہ کام ہو, اور یہ کیسز اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ واپس ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد چودھری نثار علی خان میاں صاحب کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں گے, اب تک جو اطلاعات آئی. چودھری نثار علی خان صاحب اس میں کیا گین کریں, پولیٹیکلی ان کی امپورٹنس کتنی ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب, یہ چودھری نثار علی خان صاحب اب ڈرائیو کریں گے میاں صاحب کی گاڑی, اور کم سے کم پوٹھوہار ریجن میں تو کریں گے ہی, وہاں ان کا بڑا زور ہے. تو آپ کے خیال میں چودھری نثار علی خان وزیر بھی نہیں بنے,
वजीर वजारत दाखिला भी जो है वो चली गई, वजारत खारजा ख्वाजा आसिफ साहब बन गए। आपका बड़ा मुतालबा था कि वजीर खारजा होना चाहिए, तो चौधरी निसार अली खान के पास क्या आया? ड्राइवरी जो आप बता रहे हैं बकौल आपके, और ये मेरे इलाके के लिए कोई अच्छा नेक शगुन नहीं कि हमारा राजपूत जो है वो ड्राइवरी करे और उनका राजपूत राना सनाउल्लाह औरतों को गंदी जुबान की गालियां दे। और इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, जो आप फसल बोने जा रहे हैं वो काटेंगे जी नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला। और मैं चाहता था कि ये ना कटे, और अगर आप समझते हैं ये बड़ी खबर है मेरे लिए तो बुरा लग रहा है मुझे कि मेरे भी वो दोस्त हैं कि बिल आखिर निसार साहब को ड्राइविंग की सीट मिली। ये कौम की ड्राइविंग नहीं कर रहे, करप्ट आदमी की ड्राइविंग करने जा रहे हैं, डिसऑनेस्ट की, जिसे कोर्ट ने नाअहल करार दिया है। और अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई वाकया हो जाता है अभी दहशत गर्दी खत्म नहीं हुई कमजोर हुई है, और अगर हो जाता है तो ड्राइवर साहब को पता होगा कि क्या उनकी पॉलिसी है। और क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि मैं साथ हूं तो साथ ही रहें जी। आपको मुबारक हो ड्राइवरी। और वजीर खारजा की पुरजोर फरमाइश पे मियां साहब ने बना दिए हैं, अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं। अब ठीक है सर मामला, खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत। जिसको सियालकोट का दूदरबानी बरता के शकरगढ़ और नारोवाल से क्या हालात हैं देखें। ये सारी नवाज शरीफ की आ बैल मुझे मार। ये जिस जगह मैसेज दिया है इन्होंने, मैं फिर दोहराने लगा हूं, जिस जगह मैसेज दिया है दैट इज वेल रिसीव्ड एंड थैंक यू वेरी मच। वेल रिसीव्ड। वो आज फिर मैसेज दिया कि सिविलियन सुपरमेसी, जो सिविलियन बालादस्ती है वो चाहिए, फिर साथ पब्लिक को लेके निकल रहे हैं, तो मैसेज बड़ा क्लियर है। दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें आप भी इशारा दे रहे हैं, मियां साहब खुद कह रहे हैं मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, तो शेख साहब फिर जमहूरियत चलेगी। फिर नवाज शरीफ कामयाब होगा, क्योंकि अगर जमहूरियत चलती है और नवाज शरीफ नाकाम होता है तो इसमें पाकिस्तान की फतह है। और अगर जमहूरियत नहीं चलती और कुछ और हो जाता है तो फिर इसमें नवाज शरीफ एक करप्ट कल्चर की फतेह है कि ये करप्ट लोग रहें तो मुल्क ठीक है, अगर ये करप्ट लोग ना हो तो ये मुल्क नहीं चल सकता। तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलेक्शन होंगे शेख साहब? आपने अभी स्टेटमेंट दिया था बड़ी दूर है इलेक्शन, बहुत दूर, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखें, अगर तो नवाज शरीफ साहब जिस तरफ चले, खुदा करे इलेक्शन हो जाए और ये दिसंबर तक फैसला हो जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया जोडो कराटे का। जब इंसान जोडो कराटे करता है तो फिर बैंकॉक के शोले रास्ते में आ जाते हैं कभी कभी, फिर घबराने की जरूरत नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। फिर माफीनामा लिखकर सऊदी अरब ना भागना, क्योंकि ये सारी कौम आपकी करप्शन की सजा भुगतेगी। जो आपने इतनी गुर्बत की लहर लाए है, जो आपने इस मुल्क की इकानमी को डिजास्टर और तबाह कर दिया है, उसकी सजा तो कौम भुगत रही है ना, वो और भुगतेगी। लेकिन आप ये तासर देंगे कि अगर हम नहीं तो कुछ नहीं, अगर हम नहीं तो ये जमहूरियत नहीं, हम नहीं तो मस्जिदों अजान दो, गिरजाओ घंटियां बजाओ, हैं जी, मंदिरों घंटियां बजाओ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ मैं ना हूं तो इस मुल्क की सियासत नहीं चल सकती। तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम करे। शेख साहब, रेलिवेंसी है इन चीजों में? मियां साहब सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आइन और कानून के मुताबिक जो है वो स्टेटमेंट जब आर्मी की तरफ से आती है वो ये होती है। परवेज मुशर्रफ साहब ऐसे मौके पे ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान में सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया है, डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान बेहतर चला है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं या रेलिवेंसी है, कुछ गेम किसी तरफ जा रही है? ये अभी तो अलग अलग है, और नवाज शरीफ की कोर्ट में है, वो देखते हैं वो गेंद कहां भेजता है और कहां गेंद जाती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। नो थिंग्स आर इन नवाज शरीफ कोर्ट एंड ही हैज टू डिसाइड। नहीं, वो तो गेंद लेके लाहौर जा रहे हैं अपने कोर्ट में। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, लाहौर जा रहे हैं और लाहौर आते जाते रहेंगे। और अगर ये जो दो वजीरों ने कहा, आबद शेर अली और उसने के गुजरांवाला तक बहाल हो जाएंगे
बहाल करा लें आपको मुबारक हो। ठीक है शेख साहब, फाइनली मैं सिर्फ इस मार्च के हवाले से फाइनली सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने मियां साहब को मशवरा दिया कि मोटरवे को छोड़ें, एतवार का दिन छोड़ें, वर्किंग डे जो है उसको चूज करें, 2 से 3 दिन लगाएं, जीटी रोड से लाहौर जाएं और बब्बर शेर बने, अब उसकी तैयारियां हो रही हैं। आपके ख्याल में ये मिशन मियां साहब को पॉलिटिकली पूरी तरह रिवाइव करने में काम करेगा? देखें, पॉलिटिकली तभी होता है ना जो आदमी नाअहल होने के बाद भी अपने भाई पे एतबार नहीं करता। देखें ना, पॉलिटिकली तो आपकी उसकी सिम्पथी देखें, शायद शहबाज शरीफ एक बेहतर चॉइस थी, लेकिन वो कलसूम साहबा की तरफ जाएंगे, वो कलसूम नवाज की तरफ जाएंगे, वो एक मैसेज देंगे इस मुल्क में, वो एक मुल्क में मैसेज देने जा रहे हैं टकराव का, और कहते यही रहेंगे जनाब मैं तो बोलूंगा, मेरे पास बहुत राज हैं। बोलो भाई, क्या राज हैं आपके पास? यही राज ना कि आप जैसे कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी, और सिविलियन बन के तो दिखाओ ना। 21-21 लाख रुपए के अताउल्ला कासमी जैसे और दूसरे लोगों को आप टीवियों पे लगाते हो, वो जो अपने रिश्तेदारों को लगाते हैं, और दूसरी जगह जो अपना काम डालते हो, उसका क्या नतीजा निकलेगा? सो मेरे ख्याल में जो कुछ होने जा रहा है वो नवाज शरीफ की सोच के मुताबिक होने जा रहा है। दिस ही वांट्स के भाई ये पुरअमन क्यों है? वो जो कहते थे हमालिया रोएगा, हमालिया रोया क्यों नहीं? अगर हमालिया रोया तो नवाज शरीफ साहब आपकी रोने की आवाज उसके अंदर दब जाएगी। ठीक है जी, एक हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान में ऐसी सियासत शुरू हुई है जो औरतों से रिलेटेड, एक तरफ आयशा गुलेलई को खड़ा किया गया, दूसरी तरफ आयशा अहद याद आ गई जो 7 साल के बाद उसका केस दोबारा से रिवाइव हुआ है और तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलेलई वाले मामले से जान छुड़ाने के लिए किया है। क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है? एक ब्रेक और वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन। 2011 में जब ये आयशा अहद का मामला हुआ था, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद आई है, तो उस वक्त मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में सवाल पूछा था कि आपके भतीजे का मामला आ रहा है हमजा शहबाज का, तो आप इंसाफ नहीं कर रहे, बाकी तमाम मामलात में आप इंसाफ कर देते हैं। तो मियां साहब ने उसका कोई जवाब मुझे नहीं दिया था, बल्कि खासी नाराजगी हो गई थी और फिर उसके बाद मुझे कुछ हल्का फुल्का उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। लेकिन ये चीजें चलती हैं सहाफत के कैरियर में। लेकिन उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ना तहरीक इंसाफ को, ना पीपल्स पार्टी को, ना किसी और को इसका एहसास नहीं हुआ। आज तहरीक इंसाफ ने इस मामले को तब उठाया जब आयशा गुलेलई का मामला जो है वो उनके खिलाफ खड़ा किया गया। शेख साहब, ये किस तरह की सियासत है? चलें, 1-2 दिन की बात है, ये सारी बातें सिमट जाएंगी, लेकिन एक बात आप माने कि वो जो है अहद की बेटी, उनका केस काफी पुराना है और उनके साथ तशद्दुद भी हुआ, वो पुलिस भी रही और जो कुछ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे और सियासतदान और कशीदगी और टेंशन, और जिस चीज का मुझे खौफ है कि इन दी एंड ये सिस्टम ना समेट दिया जाए, और ये नहीं होना चाहिए। और ये नवाज शरीफ चाहते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम चलना चाहिए, बेशक खाकान अब्बासी की क़यादत में चले। खाकान अब्बासी तो अब 45 दिन वाला मामला नहीं रहा शेख साहब। सही है, खाकान अब्बासी तो जब हम पहले कहते थे कि मुमकिन है कलसूम साहबा आ जाएं और खाकान अब्बासी पूरा दिन करें, अगर कलसूम साहबा नहीं आती तो फिर खाकान अब्बासी ही चलेगा, क्योंकि LNG का पार्टनर है ये, LNG के कॉन्ट्रैक्ट में। और मैं नवाज शरीफ साहब के कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब, अब आप चेक कर लें कि ये पार्टनर है कि नहीं है और इन्होंने कितनी कमीशन खाई है, और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है। ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और ये पाकिस्तान का एक बड़ा स्कैंडल होगा। चंद दिन इंतजार करें, चंद हफ्ते। तो शेख रशीद अहमद साहब इसके ऊपर केस बाकायदा करेंगे और पनामा की तरह रोजाना सुबह फिर आप अदालत पहुंचेंगे और इसको फिर किसी और वकील करेंगे इस दफा, खुद ही लड़ेंगे? नहीं, मेरा अब हौसला बढ़ गया। एक वकील ही काफी है जिसने दुनिया के चोटी के वकीलों को, मैं कहता था 62F पे फैसला आएगा, और जितने महंगे वकील थे नवाज शरीफ साहब के, वो सारे मेरे दोस्त हैं, उनके वालिदैन मेरे दोस्त थे। वो मुझे अलहदगी में कहते थे शेख साहब केस आप ही का है, बाकी सब जो कुछ है लेकिन केस आपका है। और इवन मखदूम साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद कमाल कर दिया, जिंदगी में पहला केस लड़ा है और लड़ने का हक अदा कर दिया है। सो अल्लाह जब इज्जत देने पे आता है
ابابیلوں سے ابرہہ کے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، یہ قرآن میں ہے سورۃ الفیل میں. سو یہ اسی کا کام ہے کہ ان کی گردن کی سٹین لیس سٹیل انہوں نے نکال دی اور اپنے سائز میں ہے، اور اب روڈوں روڈ جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، اللہ یعنی ایک وزیر اعظم کے بعد اب دوسرے وزیر ٹارگٹ آپ کریں گے شیخ صاحب، اور ٹارگٹ وہی کرسی ہے جو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے گا عمال کریں گے. نہیں، میں ہمیشہ دوست نمبر 1 پہ بناتا ہوں اور مخالف بھی نمبر 1 پہ بتاتا ہوں. یہ میں 19-18 گریڈ کے لوگوں سے نہیں لڑتا، ہمیشہ 22 گریڈ کے سیاستدان سے لڑتا ہوں یا اس کا دوست ہوتا ہوں. میں نیچے نہیں کسی سے اتنے تعلق رکھتا، اور یہ میری سیاست کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ آئی ایم آلویز فرینڈ آف نمبر 1 اینڈ آئی ایم آلویز اینیمی آف نمبر 1. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب طاہر القادری صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان. اس سے پہلے وہ اپنا جب بھی واپس آئے ہیں تعلیمی معاملات تھے، وہ دینی معاملات تھے، وہ شہر اعتکاف والا معاملہ تھا. اب وہ ٹائمنگ سے ہٹ کے واپس آ رہے ہیں. آپ کا رابطہ ہے طاہر القادری صاحب سے؟ بالکل ہے. گنڈا پور صاحب کل میرے گھر آئے تھے یہیں، مجھے انہوں نے دعوت دی ہے، میں نے قبول کیا، اور کل انشاءاللہ ان کے ناصر باغ کے جلسے میں صبح نکلوں گا یہاں سے، اور ناصر باغ کے جلسے میں خطاب کروں گا انشاءاللہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ. یہ تو پلان نہیں کہ وہاں سے میاں صاحب لاہور آ رہے ہیں اور طاہر القادری صاحب کے بندے لاہور بند کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا میرا خیال ہے. ہمیں اس کو فری ہینڈ دینا چاہیے نواز شریف کو. کیا جو طاہر القادری کل اپنا مطالبہ نہیں منوا پائے وہ اب منوا پائیں گے؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. دیکھیں نا، پچھلی دفعہ تو طاہر القادری صاحب کی سرٹن ریزرویشن تھی، میں کلیئر ایڈٹ تھا کہ یہ جائے گا. جب میں کہتا تھا 2017 بہت اہم سال ہے، یہ جائیں گے. اور اب اگر جسٹس نجفی کے کیس میں بڑی جان ہے، اس میں تو لوگ پھانسیوں پہ چڑھیں گے، اور مرڈر کیسز ہے، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، اور حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئی ہیں. تو یہ تو بڑی تباہی اور بربریت کا کیس ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے، دیر نہیں ہے، مارے جائیں گے یہ. بالآخر جسٹس نجفی کی رپورٹ ایک دن اوپن ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب، طاہر القادری فیکٹر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے. NA 120 اس وقت سب سے اہم مارکہ آنے والے دنوں میں یہ بات طے کرے گا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت بڑی ہے اس فیصلے کے بعد، یا مسلم لیگ نون کی کم ہوئی ہے، یا مسلم لیگ نون وہی کھڑی ہے اور تحریک انصاف بھی وہی کھڑی ہے. مقبولیت کس طرف گئی یہ طے کرے گا NA 120. سب یہ سوچ کر بیٹھے ہیں. آپ کی کیا رائے؟ اللہ خیریت سے گزارے. عمران خان بھی اس الیکشن کمپین کو خود ایڈ کریں گے، اور ظاہر ہے وہاں حکومت بھی خود ایڈ کرے گی. اور اب کینڈیڈیٹ کل پرسوں پتہ لگے گا. شک مجھے یہ ہے کہ کلثوم صاحبہ کو شاید لڑائیں. اگر ابھی نہیں لڑا رہے تو اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. شک ہے مجھے، میری کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن دلچسپ اور بڑا ہنگامہ خیز اور بڑا خطرناک الیکشن ہوگا. یہ حکومت کی بنیادیں بھی ہلا سکتا ہے اور ملک کی بنیادیں بھی ہلا سکتا ہے. سو عمران خان اس کو خود ایڈ کرے گا، اور میں بھی جلسوں میں جاؤں گا جو ان کے بڑے بنیادی جلسے ہوں گے. شیخ صاحب، میں ایک بریک لے لوں. وہاں حلقے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست کا آغاز اس حلقے سے ہوا تھا، اور اگر وہ یہ الیکشن نہ جیتے تو سیاست کا اختتام بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ حلقے میں جا چکی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں. PMLN کا کینڈیڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہوا. اگر تو وہ شریف خاندان کے اندر سے آئے تو کیا سچویشن ہوگی، اور اگر وہ خاندان کے باہر سے آئے تو کیا سچویشن ہوگی؟ کیا دونوں صورتوں میں الگ رزلٹ آ سکتا ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب، یہ کوئی بھی امیدوار ہو سکتا ہے، شریف خاندان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. کیا ان دونوں صورتوں میں وہ حلقہ الگ طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کیا پاسبلٹی؟ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں نے اس کو ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے دیکھا ہے. مجھے تو بڑی باہمت دکھائی دی ہے. اور یہ 4 مہینے پاکستان کی سیاست کے ستمبر سے دسمبر تک بڑے اہم ہیں، اور جس میں 120 کا بڑا رول ہوگا. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کیس غلط لڑا. نواز شریف صاحب نے جو ایڈوائزر تھے میڈیا کو ہینڈل غلط کیا. اشتہارات دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا کیس مضبوط ہو سکتا ہے. آپ کو میڈیا بچا نہیں سکا، اور آپ کی غلط سٹریٹجی سے آپ پھنسے، اور آپ اور پھنس گئے ہیں. آپ جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ذرا سا منا سا کام ہے، ایک بچے نے پیسے بھیجے. ساتھ یہ بھی بتائے نا 1.5 ارب روپیہ بھیجا، بلینز. یہ
پرائم منسٹر کے بیٹے تھے, کسی مستری مجید کے بچے نہیں تھے. یہ پی ایم آف پاکستان کے بچے تھے. قوم کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھے. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں رک جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم نے یہ پوشاک کیسے بنائی, تمہارے پاس تو ایک چادر تھی. اور ان کا بیٹا اٹھ کر کہتا ہے یہ چادر میں نے اپنے بابا کو دی, اس سے یہ قمیض بنی. یہ ہے اسلام. اور اسلام آباد میں تو پھر آپ نکل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس ملک میں کوئی ایسا شر نہ پڑے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. اور یہ جو جرنلسٹ, بعض بڑے نامور جرنلسٹ ہیں, وہ امتیاز عالم ٹائم کے, ان کی وجہ شہرت سب کو پتا ہے کہ وہ کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور ان کی کھونٹی کہاں ہے اور ان کا انفلوئنس کہاں ہے اور وہ کس کی پرچار کرتے ہیں اور کس کی جے جے کرتے ہیں. سو یہ اگر یہی آپ کے ایڈوائزر ہیں تو آپ کو مبارک ہو, آپ اپنے نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. تو شیخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یعنی جو آپ اشرے ہیں وہ موجودہ حکومت اور حکمرانوں کو ملٹری کے بالکل اگینسٹ کھڑا کر کے پولرائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے فوج کو کر دیا اور باقی فورسز کو, اور اس پارٹی کو الگ کاٹ دیا ہے. آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں اس میں سے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی قوم تو فوج اور عدلیہ کے ساتھ ہے. یہ جو دانا چگنا تھا وہ چگ لیا نواز شریف صاحب نے, اور اس میں ہر وہ لوگ ان کے ساتھ تھے جو کہ مفاد عامہ اور انجمن امداد ستائش باہمی کے ممبر ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو آج پہلی دفعہ تکرار میں کہہ دیا کہ یہ 4 مہینے بہت اہم ہے. 30 دسمبر. ٹھیک ہے شیخ صاحب, لال حویلی پہ آ جائیں. آپ لال حویلی پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں لیاقت باغ میں. اب لال حویلی ہوگی تو کریں گے. صدیق الفاروق کہہ رہے ہیں جی ہم نے واپس لے لینی ہے, وہ جو آپ کی زمین ہے وہ آپ کے حوالے کریں گے, باقی سارا قبضہ لے لیں گے وہ آپ سے. ہے کتنی جو لے لیں گے اور قبضہ ہمیں دے دیں گے اور واپس لے لیں گے. سر جی ہے ہی 3 اور 4 مرلے یا زیادہ 5 مرلے ہوگی اور اوپر کی چھت ہے. لے لیں جی, اللہ مالک ہے. اس بلڈنگ کو بھی اللہ نے, ہمیں بلڈنگ کی وجہ سے اور بلڈنگ کو ہماری وجہ سے عزت گئی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر لے سکتے ہیں, کل پرسوں بھی انہوں نے حملہ کی کوشش کی, میں بھی پرسوں یہ پھر حملہ کریں, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے جی. اور میں تھانہ سیکریٹریٹ میں پرچہ لکھا آیا ہوں, راول پنڈی وارث خان میں لکھا دیا ہے. اگر میں مارا گیا, میری املاک کو نقصان ہوا, میرے کسی سپورٹروں کو نقصان ہوا, تو نواز شریف اور ان کا خاندان اور عابد شیر علی اور کیپٹن صفدر اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں نا قانون کے دائرے میں. باقی جب وقت آئے گا, جب لیں گے تو دیکھی جائے گی. ابھی تک تو نہیں لے سکے, ابھی تک تو ہم وہیں پہ ہیں. جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ انتقام سمجھتے ہیں؟ آف کورس جی, ہم اس شہر میں رہتے ہیں, ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. اگر قبضہ کرنا ہوتا تو اس کسی پلاٹ پہ کرتے. 200 کنال کا ہمارا ہاسپٹل 8 سال سے رکا ہوا ہے, ہمارا کالج رکا ہوا ہے 90% بنا ہوا, ہمارا شیخ رشید ایکسپریس وے 6 بلین روپیز لگے ہوئے رکے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, لوگ غیرت, وہ کہتے ہیں کل پرسوں جب اسپیکر صاحب نے مجھے کہا, لوگوں نے کہا جی آپ پیچھے سے کیوں نہیں گئے, اسپیکر صاحب نے آپ کو آفر کی. میں نے کہا اسپیکر کو پتا تھا حملہ ہونا نا, اگر میں حملے میں مر جاتا تو یہ اتنی بڑی خبر نہ ہوتی, میرے لیے بری نہ ہوتی. اگر میں چور دروازے سے چلے جاتا تو میرے پنڈی والے کہتے لکھ لعنت ہے, بزدل انسان ہمارا نمائندہ نہیں ہو سکتا. ہمارا شہر غیرت مند ہے اور بہادر نمائندوں کو پسند کرتا ہے, منشیات فروشوں کو نہیں پسند کرتا. اچھا شیخ صاحب, پرائم منسٹر نے کلیم کی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید بھی کہیں گے, جو میرے مخالف امیدوار ہیں, کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کمیشن نہیں مانگا. آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے؟ شاید خاکان نواز صاحب نے کلیم کی. میں خواجہ آصف, میں تو اس پرائم منسٹر پر تیار بیٹھا ہوں. اتنی بڑی خبر دی ہے آپ کو کہ آپ کے چینل پہ آ جائیں. دستی استعفیٰ دوں گا اگر میں نہ ثابت کر سکا کہ ان کی کمیشن بھی ہے اور LNG بھی مہنگی ہے اور یہ پارٹنر بھی ہیں. تو آ جائیں, بات ختم کریں. نہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کبھی میاں صاحب نے کمیشن کا کہا یا مانگی, کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ذاتی طور پہ؟ میرے پاس تھا کیا یہ مانگتی, ننگا نہائے گا کیا تو دے گا کیا. پروجیکٹس آتے ہیں نا مسئلہ ہی نہیں تھا. میرے پاس, میں نے کبھی کوئی پروجیکٹوں والا کام نہیں کیا. میں ایک ریلوے میں گیا, وہاں پہلا آرڈر یہ دیا کہ جو چیز بنے گی پاکستان میں بنے گی, 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی.
ٹھیک ہے. میں انڈسٹری میں گیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انفارمیشن میں میں نے آپ سب لوگوں کو لائسنس دیے. موجودہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو تو سیکیورٹی اس کے مطابق ملی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو بلو بک جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ سیکیورٹی مل رہی ہے. 2 18ویں گریڈ کے افسران ہیں, بہت سارے پولیس والے ہیں. یہ سیکیورٹی وہ ہے جو موجودہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے, اور 4 وزراء اعظم ایسے رہے ہیں ماضی میں جن کو سیکیورٹی ملی, لیکن سب سے زیادہ میاں صاحب کو, اور بلو بک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں, حالات ایسے ہیں؟ سر حالات تو وہ خود ہی آس پر اٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمالی بھی یہاں وزیر اعظم رہا آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے, چوئی شجاعت بھی وزیر اعظم رہا آپ کے سامنے ہے. سو ان کو کیوں سیکیورٹی نہیں ملی؟ ایک آدھی گاڑی ملی, اور جمالی کے ساتھ تو میں نے وہ بھی نہیں ظفر اللہ جمالی کے ساتھ دیکھی. بہرحال یہ شوق ہے ان کا, پورا کر لیں. یہ لوگوں کی جیب میں اور لوگوں کے مال پر عیاشی کرتے ہیں, کر لیں. بالآخر وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ نے انہیں پہنچانا تھا. یہاں سے تنزلی ہے, کوئی ترقی نہیں ہے ان کی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شیخ جی. ناظرین آپ شیخ صاحب کو سن رہے تھے, پروگرام جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.